لیکن بار بار جس شے کی طرف ہم ایک مسلمان کو متوجہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا یہ کہتا ہے تؤمنون باللہ، کس پر ایمان لا؟ اللہ پر ایمان لا۔ یہ نہیں کہا کسی صحابی پر ایمان لا، یہ نہیں کہا کہ نسبتوں پہ ایمان لا، یہ نہیں کہا کہ مولویوں پہ ایمان لا، یہ نہیں کہا کہ مفتیوں پہ ایمان لا، اس پر ایمان لا جو تجھے جنت میں بھیجنے کا حق رکھتا ہے، اس پر ایمان لا جو تجھے جہنم سے بچانے کا حق رکھتا ہے، اور اس پر ایمان لا جسے میں نے وارث جنت بنایا ہے۔ یہ کھلم کھلا چیلنج ہے، نہ کسی صحابی کے لیے نہ کسی ولی کے لیے جملہ نہیں کہا گیا۔ اگر وارث جنت اور جوانان جنت کسی کو قرار دیا گیا وہ حسن و حسین کو قرار دیا گیا، تو یقیناً جو وارث جنت ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، کیونکہ خدا آسمان سے اتر کے نہیں آیا کہ مجھے بتائے مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ خدا نے آ کر کبھی مجھے یہ بھی نہیں بتایا تجھے کلمہ کیسے پڑھنا ہے۔ اگر میں نے اللہ پر ایمان لایا تو وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ایمان لایا، کیونکہ مصطفیٰ نے کہا قرآن ہے تو میں نے قرآن کو مانا، مصطفیٰ نے کہا اللہ ہے تو میں نے اللہ کو مانا، مصطفیٰ نے کہا قیامت ہے تو میں نے قیامت کو مانا، مصطفیٰ نے کہا کہ برزخ ہے تو میں نے برزخ کو مانا۔ ارے جب تم نے سب کچھ مصطفیٰ کے کہنے پہ مان لیا تو مرتضیٰ کو مصطفیٰ کے کہنے پہ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ قرآن کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے لو۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو صحابہ دیں اسے لو، جو رسول دے اور صحابی سے بھی وہ لو جو میں نے دیا۔ میرے لیے وہ صحابی وہ اہل بیت قابل احترام ہے جو مجھے وہ دے جو اسے رسول نے دیا۔ امین وہی ہوتا ہے جو دی ہوئی امانت کا خیال کرے۔ میں مرنے والا ہوں، میں نے آپ کو یہ کاغذ دیا کہ آپ میرے بچے کو دیجیے گا، آپ امین ہیں۔ اگر آپ نے اس میں بڑھاوا کیا تو آپ خائن ہیں، اگر آپ نے رد و بدل کیا تو خائن ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمام تر مسلم کتابوں میں موجود ہے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی عطرت۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ عطرت کون ہے؟ آواز آئی جو اصحاب قصہ ہیں، جو تاجر تطہیر کے نیچے تھے، جو پنجتن پاک ہیں، یہ میری عطرت ہیں۔ اور اگلا جملہ فرمایا لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ ہوگے نہیں۔ گمراہی کا لفظ لا کر بتا رہے ہیں کہ میرے بعد کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ شرط بتا دی اگر تم گمراہ ہونا نہیں چاہتے تو تمہارے گھروں میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ فرمایا ایک تمہارے گھر میں قرآن سے تمسک ہونا چاہیے، دوسرا تمہارے گھروں میں اہل بیت کے ساتھ تمسک ہونا چاہیے۔ یعنی تمہیں دین لینا ہے تو اہل بیت سے لینا ہے، شریعت لینی ہے تو اہل بیت سے لینی ہے، کیونکہ یہ میرے دین کے امین ہے اور اس کا ثبوت میدان کربلا ہے۔ یہ گردن کٹا تو سکتے ہیں لیکن اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی لا الہ الا اللہ پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔